على الهادي صلى الله الله لا إله إلا الله الله الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت شموئیل علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ پہلے واقعہ کے اختتام پہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اس پر شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ جیسا کہ پہلا حصہ میں بتایا گیا کہ عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور تابوت سکینہ بھی ساتھ لے گئے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا کہ اس میں کیا کیا کچھ تھا۔ یہ تابوت وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے جنگوں میں برکت کے لیے، تبرک کے لیے، کہ اس کی وجہ سے ہمیں جنگ میں فتح حاصل ہو۔ ان کی درخواست پر کہ ان کے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے، حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے، یعنی بنی اسرائیل کہنے لگے، بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کا حق کہاں سے مل گیا؟ ہم اس کے مقابلہ میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں، یعنی یہ مالدار بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، اور علم اور جسم میں ان کو تم پر برتری دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیات نمبر 246 تا 251 میں موجود ہے۔ کافی بحث و تگ و دو کے بعد بنی اسرائیل کی قوم نے کہا، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کی نشانی یہ دکھائے گا کہ تابوت سکینہ جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے تم کو واپس مل جائے گا، اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے لائیں گے، اور وہ پھر تمہارے قبضہ میں ہو جائے گا۔ اس کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اس طرح حضرت شموئیل علیہ السلام کی بشارت کے مطابق اللہ کے حکم سے فرشتے اس تابوت کو لے آئے اور بنی اسرائیل کے حوالے کیا۔ اب طالوت نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جالوت سے لڑنے یا جہاد کے لیے نکلو، راستے پر اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، تو چلو بھر پانی کے علاوہ اس کا پانی مت پینا۔ اور لوگوں کی اکثریت نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ اب جنہوں نے پانی پی لیا تھا، انہوں نے جالوت کے مقابلہ پر جانے سے انکار کیا کہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن جنہوں نے صبر سے کام لیتے ہوئے چلو بھر ہی پانی پیا تھا، وہ طالوت کے ساتھ ہو لیے۔ قرآن حکیم میں کئی جگہ ذکر ہے کہ قدرت کا یہ مظاہرہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اخلاص اور ثابت قدمی کی وجہ سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو طالوت اور لشکر والوں نے دعا مانگی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا فرما۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ دشمن کی فوج کا سردار جالوت تھا، جو کہ ایک دیو ہیکل شخص تھا، یعنی اونچے لمبے قد پر بڑے جسم کا مالک تھا، اور ان کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ کہا جاتا ہے جالوت کا سارا جسم لوہے کی ذرہ میں ڈھکا ہوا تھا، اس لیے طالوت کے لشکر والے جالوت کے مقابلہ میں جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے۔ طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، گو کہ وہ بڑی جسامت کے مالک نہ تھے، نہ بہادری یا شجاعت میں ان کا کوئی بڑا نام تھا، پر آپ علیہ السلام کا نشانہ جو کہ آپ علیہ السلام غلیل سے لیتے تھے، وہ صحیح نشانے پر لگتا تھا، یعنی آپ علیہ السلام کو اس میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپ علیہ السلام نے طالوت سے اجازت چاہی کہ جالوت کے مقابلہ کے لیے جائیں یا آگے بڑھیں۔ طالوت نے یہ کہتے ہوئے کہ تم ابھی ناتجربہ کار لڑکے ہو، انکار کر دیا، مگر حضرت داؤد علیہ السلام کے اصرار پر طالوت آپ علیہ السلام کو جالوت کے مقابلہ میں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے غلیل سے نشانہ لے کر پتھر جو مارا تو اس کے سر پر لگا، اسی طرح آپ علیہ السلام نے 2 پتھر اور نشانہ پر مارے، اور اس کا سر بری طرح ٹوٹ گیا، اور وہ زمین پر گر گیا اور مارا گیا۔ اس طرح جنگ بنی اسرائیل نے جیت لی، اور اس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کو بہت عزت و تکریم ملی۔ قرآنی آیت کا مفہوم اس طرح ہے
کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور جو چاہا دیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق طالوت نے فوج کی گھبراہٹ دیکھ کر اعلان کیا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی طالوت کی بیٹی سے انجام پائی۔ یہاں پر حضرت شموئیل علیہ السلام کا واقعہ اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور اسے آگے بھی شیئر کیجیے، خاص طور پہ نوجوانوں سے، تاکہ ان کا قرآن حکیم سے ایک تعلق بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔